یہ پرانے زمانے کی داستان ہے جب بغداد سے دور ایک چھوٹے سے قبیلے پر سلطان نصیرالدین شاہ کی حکومت چلتی تھی۔ سلطان اپنی رعایا میں انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے مشہور تھے۔ غریب ان پر جان چھڑکتے، امیر ان کی عدالت کی مثالیں دیتے اور فقیر ان کے در سے دعائیں لے کر لوٹتے۔ اللہ نے سلطان کو دولت، تخت، تاج اور نعمتیں سب کچھ عطا کیا تھا، مگر ان کے دل میں ایک حسرت چبھ کر رہ گئی تھی۔ شادی کو 12 برس گزر گئے تھے لیکن بیگم شاہ بانو کی گود اب تک سونی تھی۔ نہ کوئی بیٹا پیدا ہوا نہ بیٹی۔ تخت کا وارث نہ ہونا سلطان کے دل پر بوجھ بن گیا تھا۔ ایک روز سلطان دربار میں بیٹھے تھے، چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھوں میں فکر کی پرچھائیاں۔ وزیر میر اختر علی نے جب یہ حال دیکھا تو عرض کیا، حضور، کئی روز سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل پر غم کا بادل چھایا ہوا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیے، شاید کوئی حل نکل آئے۔ سلطان نے بھاری سانس لے کر کہا، میرے پاس اللہ کی سب نعمتیں ہیں مگر میری ریاست کا کوئی وارث نہیں۔ شاہ بانو کی گود اب تک خالی ہے۔ بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا، اللہ کے آگے سجدہ کر کے آنسوؤں سے دعا کی، مگر میری دعا قبول نہ ہوئی۔ وزیر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، حضور، مایوس ہونا ایماندار کا شیوا نہیں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ میں نے سنا ہے کہ شہر کے کنارے ایک بزرگ عورت رہتی ہیں، فاطمہ بی بی۔ لوگ کہتے ہیں ان کی دعاؤں سے بانجھ عورت کی جھولی بھر جاتی ہے، کیوں نہ آپ ان سے ملیں؟ سلطان پہلے تو خاموش رہے، پھر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اختر علی، میں نے تو تمام تدبیریں کر ڈالیں، اب اور کس پر بھروسہ کروں؟ مگر اگر تمہارا دل کہتا ہے تو بلا بھیجو فاطمہ بی بی کو۔ حکم ملتے ہی سپاہی روانہ ہوئے اور چند لمحوں بعد فاطمہ بی بی کو محل میں لایا گیا۔ وہ کمزور جسم والی، جھریوں سے بھرا چہرہ، مگر آنکھوں میں ایسی نورانیت تھی کہ دیکھنے والا سکون محسوس کرے۔ فاطمہ بی بی نے سلطان کے چہرے اور شاہ بانو کی آنکھوں میں غم کو پڑھ لیا۔ نرمی سے کہا، سلطان، اداس مت ہو، اللہ کی قدرت بڑی عجیب ہے۔ تمہاری تقدیر میں اولاد لکھی ہے۔ اس برس تمہارے گھر 2 بیٹے پیدا ہوں گے۔ بڑے کا نام ایاز اور چھوٹے کا نام سلیم رکھنا، مگر یاد رکھنا یہ نام صرف تمہاری بیگم اور تمہارے بچے ہی جانیں، کسی اور کو معلوم نہ ہو۔ سلطان حیران رہ گئے، بزرگ، 12 برس سے ہماری گود سونی ہے، اب امید سے دل خالی ہو چکا ہے۔ اگر تمہاری بات سچ نکلی تو وصیت کے مطابق ہی نام رکھے جائیں گے۔ فاطمہ بی بی مسکرائیں، حضور، اللہ کی رحمت سے نامکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، صبر اور شکر میں لگے رہو۔ یہ کہہ کر وہ محل سے رخصت ہو گئیں۔ کچھ ہی ماہ میں رانی شاہ بانو کے چہرے پر نئی رونق اتر آئی، اور وہ گھڑی آ پہنچی جب محل میں پہلی بار بچے کی کلکاری گونجی۔ رانی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ اس کا نام فاطمہ بی بی کے کہنے پر ایاز رکھا گیا۔ 1 سال بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلیم رکھا گیا۔ اب سلطان اور شاہ بانو کی دنیا روشن ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں شہزادے محبت اور لاڈ پیار سے پلنے لگے۔ محل کی ہوائیں ان کی ہنسی سے گونجتیں اور باغ کی کلیاں ان کی معصومیت دیکھ کر کھل اٹھتیں، مگر خوشی ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ رانی شاہ بانو کے دل میں ایک نیا خوف گھر کرنے لگا۔ وہ اکثر سوچتیں، اگر میں نہ رہی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان دوسری شادی کر لیں اور میرے بچے سوتیلی ماں کے سائے تلے برباد ہو جائیں۔ یہی فکر ان کی بیماری کا سبب بنی، دن بہ دن کمزور ہوتی گئیں۔ ایک رات انہوں نے سلطان کا ہاتھ تھام کر کہا، حضور، اگر میرا وقت قریب آ جائے تو وعدہ کیجیے گا کہ میرے بچوں پر کسی سوتیلی ماں کا سایہ نہ پڑے گا۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر تقدیر کا لکھا پورا ہو کر رہا۔ ایک صبح شاہ بانو ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پورا محل ماتم میں ڈوب گیا۔ سلطان کا دل ویران ہو گیا۔ ایاز اور سلیم اپنی ماں کے لاشے سے لپٹ کر روتے رہے۔ کچھ ہی عرصے بعد دباؤ کے تحت سلطان نے دوسری شادی کر لی۔ نئی بیوی رقیہ بیگم تھیں۔ وقت کے ساتھ ان کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا، اور اب ان کی آنکھوں میں ایاز اور سلیم کے لیے نفرت جاگ اٹھی۔ رقیہ بیگم نے سازش کی اور جھوٹا الزام لگایا کہ دونوں بچوں نے ان پر حملہ کیا ہے۔ سلطان غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور حکم دیا کہ دونوں کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر میر اختر علی کا دل کانپ اٹھا۔ وہ جانتے تھے یہ بچے بے قصور ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں شہزادوں کو خفیہ طور پر لے کر ایک درویش، حضرت عبد القادر کے حوالے کر آئے۔ درویش نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، قرآن و نماز کی تعلیم دی اور صبر و شکر کا درس دیا۔ مگر ایک دن درویش شیر کے حملے میں زخمی ہو کر چل بسے۔ ایاز اور سلیم تنہا رہ گئے۔ بھوک اور تنگدستی میں وہ جنگل میں بھٹکتے رہے۔
آخرکار قسمت نے سلیم کو ایک بستی میں پہنچا دیا جہاں لوگ نئے سلطان کی تلاش میں تھے۔ وہیں سلیم نے پہلی بار اپنی بہادری دکھائی، ڈاکوؤں سے لڑ کر ایک مظلوم بڑیا کا سامان واپس لایا۔ عوام نے اپنی آنکھوں سے اس کا حوصلہ دیکھا اور ایک آواز ہو کر کہہ اٹھے، یہی ہمارا نیا سلطان ہے۔